لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، تو میں نے پچھلی اتوار کو نا رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر. میں تو پہلے دسیا جدوں میں رجوع ریکارڈ کراواں نا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے. آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے. ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو. ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں، اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے، باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے. کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو. اور مسلم کے الفاظ ہیں، طاؤس تابعی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا طاؤس تابعی ابن عباس کے شاگرد کا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے. اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں، تو تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کرے نا، قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں. لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں، ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیں کریں، ضرور کریں.